السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج کی کلپ کا ٹاپک ہے کہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ اس کی ایک عظیم دلیل ہمیں قرآن کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ سے ہی مل جاتی ہے، جس میں ہم انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پاک آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری اللہ پہ ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں سیدھا پاتھ دکھائیں گے تو ہم ٹھیک چل سکتے ہیں، ورنہ ہمیں نہیں پتہ کہ سیدھی راہ کیا ہے۔ اب آپ نے اللہ سے یہ راہ مانگی تو کیسے ممکن ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہ دکھائے؟ اور پھر یہ کہ آپ کبھی جو سورہ فاتحہ پڑھو اور آپ اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ دہراؤ اور بس تبھی ملے، اور ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو ہدایت مانگنی پڑے گی، بار بار مانگنی پڑے گی، اور بار بار مانگنے کے لیے اللہ نے نماز میں اس دعا کا اہتمام کیا، یعنی اے میرا بندہ، اب اگر تو نے کہا ہے کہ تجھے سیدھا رستہ چاہیے اور تجھے یہ بات نہیں پتہ کہ سیدھا رستہ کیا ہے، تو چل 5 وقت میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھ سے بار بار ہدایت مانگ تو میں تجھے ہدایت دیتا رہوں گا۔ اگر تو چھوڑ دے گا مانگنی تو مجھے کیا پرواہ، پھر تو نے جہاں چلنا ہے ادھر چل۔ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وہ دعا نہیں مانگ رہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے ہمارے پر فرض کر دیا، یعنی اس میں کوئی آپ کو کنسیشن نہیں ہے۔ آپ کو باقی اسلام کے باقی ارکان جو ہیں اس میں کنسیشنز ہیں نا، لیکن نماز میں کوئی کنسیشن نہیں ہے۔ یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے نے آ کے مجھ سے ہدایت مانگے گا تو میں ہدایت دوں گا، اسی لیے کہا کہ یہ ہر حال میں تجھ پر لازم ہے کہ نماز پڑھ۔ اب یہ کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہدایت تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم ہدایت کو آن کر رہے ہیں، ہدایت ہمارے پاس آ گئی ہے اور اب ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، اب سیدھا رستہ مل گیا ہے نا، تو اب شاید یہی ملتا رہے گا اور اسی پہ ہم چلتے رہیں گے۔ نہیں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم آن نہیں کر سکتے۔ یہ بہت دفعہ ہمارے ہاتھوں سے کس طرح پھسل جائے ہمیں اندازہ ہی نہیں رہتا، کیونکہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ اس میں ریاکاری آ گئی، ہمیں نہیں پتہ کہ عمل کرتے کرتے تکبر بھی آ گیا، یا یہ عمل ہمارا منافقت کے زمرے میں ہے، نہیں پتہ ہوتا نا۔ تو اب ہدایت کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو اب اس کے لیے اس پرابلم کا ایک سلیوشن بھی ہونا چاہیے کہ ہدایت تو مانگ رہے ہیں لیکن ہدایت کو پکڑ کے کس طرح رکھے، یہ بھی ایک بات ہے، اس کا بھی حل ہمیں چاہیے۔ تو وہ قرآن میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملا، ایک بہت خوبصورت دعا کی صورت میں۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ، جب بنی اسرائیل میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور پھر وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اصل مجرم جو ہے اس کی شناخت کروا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں اصل مجرم جو ہے اسے ظاہر کر دیں، تو اللہ حل یہ دیتا ہے کہ ان سے کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ گائے کو ذبح کریں۔ اب یہ تو ایک بہت بڑی ضرب ہے نا ان کے اوپر، کہ ان کے دلوں پہ تو بچھڑا چھایا ہوا تھا، بچھڑے کی محبت بستی تھی ان کے دل میں، اللہ نے وہیں سے ہی پکڑ لیا انہیں۔ اب قوم کو طیش آیا، قوم یہ کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کیا بے وقوفوں سی بات کر رہے ہیں، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اسے قرآن نے ریکارڈ کر لیا، اور وہ ایک بہترین دعا، ایک بہترین جملہ اپنے اندر، وہ یہ کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں کی سی بات کروں۔ مجھے یہ کنیکشن اس بات کا اس ہدایت والی دعا کے ساتھ لگا کہ اگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے، ہم اسے آن کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات جاہلوں کی سی نہیں ہے؟ ایک وہ چیز جسے ہم جانتے ہی نہیں ہے تو ہم اس کے متعلق جاہل ہی ہوئے نا۔ ہمیں کیا معلوم کہ ایک نماز کے دوران دوسری نماز کا جو وقفہ آیا ہے، ہم نے اللہ سے ابھی نہیں ہدایت مانگی، اور اس کے اندر جو ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کرنے ہیں اس میں ہم کتنے گناہ کر بیٹھے، کتنی ڈیلنگز ایسی ہیں جو ہماری غلط ہو رہی ہیں، ہم صغیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، تو ہدایت تو جا رہی ہے۔ تو اب یہ کہ ہدایت تو بندہ مانگے، ساتھ یہ نہ سمجھے کہ ہر وقت ہدایت میرے پاس ہے، یہ بھی کہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں یہ سمجھوں کہ ہر وقت ہدایت میرے پاس ہے، کیونکہ مجھ سے تو اپنے زندگی کے معاملات میں گناہ ہونے ہی ہونے ہیں، میں انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں۔
تو اب دوبارہ آپ کھڑے ہوں نماز میں اور اللہ سے ہدایت کا مطالبہ کریں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میں اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ مجھے یہ سمجھنے دیں کہ میں ہدایت ہی کی حالت میں ہوں، نہیں، مجھے ہدایت تو دیں، ساتھ میرے اندر یہ عاجزی بھی رکھیں کہ میں ہر وقت ہدایت میں نہیں ہوں، بلکہ مجھے مانگتی رہنی ہے یہ دعا۔ اچھا، ہدایت کی دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جو فوراً قبول ہوتی ہے، یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ ہدایت مانگو گے تو وہ آپ کو ملے گی۔ باقی ہم کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے یا نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صحت مانگ رہے ہوتے ہیں، دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، نصیب مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد قبول ہو جائے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جسے فوراً مانگنے پہ فوراً قبولیت لازم ہے، وہ ملے گی ہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگتے رہیں، کیونکہ ہدایت مل گئی تو سب مل گیا، ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، تو دیٹ مینس کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ اس طرح کے دیکھے ہیں کہ اگر ان کے پاس صرف ہدایت ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان کے پاس تب بھی سب کچھ موجود ہے۔ جس کے پاس ہدایت ہے اس کے پاس اللہ، اور اگر اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے اور اللہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود آپ خالی ہاتھ ہو۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اور یہ بھی نہ سمجھنے دے کہ ہم ہر وقت ہدایت کی حالت میں۔ اللہ ہمیں اس بات سے بھی اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔